سن 1945 میں نازی جرمنی کی تباہی کے ساتھ دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن جنگ کے بعد دنیا کے سامنے جو سچائی آنے والی تھی وہ نہایت حیرت انگیز اور خوفناک تھی۔ یہ وہ راز تھا جس کے بارے میں صرف چند گنے چنے لوگ جانتے تھے۔ آپریشن پیپر کلپ، خفیہ امریکی منصوبہ جس کے تحت نازی سائنسدانوں کو امریکہ میں لا کر کام پر لگایا گیا۔ جب نازی جرمنی کا زوال شروع ہوا تو امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک نئی سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ امریکہ کو نازی سائنسدانوں کی مہارت درکار تھی، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہٹلر کے لیے انسانی جانوں کو قربان کر دیا تھا۔ نازی سائنسدانوں کی جنگی جرائم کے باوجود امریکہ نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا جسے آپریشن پیپر کلپ کا نام دیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت تقریباً 1600 نازی سائنسدانوں کو امریکہ بلایا گیا تاکہ وہ امریکی ٹیکنالوجی اور دفاع میں مدد کر سکیں، مگر ان سائنسدانوں کے ماضی میں بہت سے سیاہ راز تھے۔ نازی سائنسدانوں نے جنگ کے دوران بے شمار خوفناک تجربات کیے تھے۔ ان میں سے کچھ تجربات کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آپریشن پیپر کلپ کتنی بڑی اخلاقی تضاد کا شکار تھا۔ ڈاکٹر جوزف مینگلے۔ ڈاکٹر جوزف مینگلے کو اینجل آف دی ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے انسانوں پر ظالمانہ میڈیکل تجربات کیے جس میں جڑواں بچوں کے جسمانی حصوں کو کاٹنا اور زہر کی انجیکشن لگانا اور بغیر کسی درد کم کرنے والی دوا کے سرجری کرنا شامل تھا۔ آپریشن پیپر کلپ کے تحت اس جیسے سائنسدانوں کو امریکہ انٹیلیجنس کی نظر میں آنے سے بچایا گیا۔ ڈاکٹر اوٹو ایمبروس۔ ڈاکٹر ایمبروس نازی کیمیکل ویپنز پروگرام کا حصہ تھا اور زائکلون بی گیس کی تیاری میں ملوث تھا۔ یہ وہی زہریلی گیس تھی جو نازیوں نے ایک گیس چیمبر میں لاکھوں لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کی۔ اس کے باوجود آپریشن پیپر کلپ کے ذریعے اسے امریکی کیمیکل ویپنز پروگرام میں شامل کر لیا گیا۔ ورنر وان براؤن۔ ورنر وان براؤن وہ سائنسدان تھا جس نے نازیوں کے لیے V2 راکٹ بنایا تھا، وہی راکٹ جس نے جنگ کے دوران لندن اور دیگر شہروں کو نشانہ بنایا۔ ورنر براؤن نے قیدیوں کو کنسنٹریشن کیمپ سے نکال کر فیکٹریوں میں کام کرایا۔ آپریشن پیپر کلپ کے تحت وان براؤن کو امریکی خلائی پروگرام کا حصہ بنایا گیا، جہاں وہ ناسا کے لیے کام کرنے لگا اور اپولو مشن کے لیے راکٹ تیار کیے۔ آپریشن پیپر کلپ ایک انتہائی خفیہ آپریشن تھا جس کا مقصد سوویت یونین سے پہلے نازی سائنسدانوں کو حاصل کرنا تھا۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان سائنسدانوں کے ماضی کے جرائم کو چھپایا اور انہیں نئی پہچان دے کر امریکی منصوبوں میں شامل کیا۔ ورنر وان براؤن، جنہوں نے ہزاروں قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، انہیں امریکی عوام کے سامنے ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ان سائنسدانوں کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ نازی سائنسدانوں نے جنگ کے دوران بایولوجیکل اور کیمیکل ویپنز کی تیاری میں بھی مہارت حاصل کی تھی۔ یہ آپریشن برسوں تک خفیہ رہا۔ عوام کو اس کی خبر 1990 کی دہائی میں ہوئی جب کچھ دستاویزات کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا۔ تب دنیا کو معلوم ہوا کہ امریکہ نے نہ صرف نازی سائنسدانوں کو محفوظ کیا ہے بلکہ ان کے جنگی جرائم کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا۔ کیا آپریشن پیپر کلپ کو اخلاقی طور پر درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی اور حیران کن کہانیوں کا پتہ چل سکے۔